علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی اس انشاءاللہ کو تھوڑا محدود رکھوں گا۔ قرآن کریم کے مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس راہ کو اختیار کرنے سے انسان اپنی زندگی کو پا سکتا ہے۔ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کرے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ آگے فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر نمازیں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ہمارے لیے فرض نہیں کر دیں، ان میں جو ہمارے لیے چند فوائد بھی ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ جسمانی بھی ہیں اور ہمارے روحانی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نماز ہے وہ آپ کو یقیناً بے حیائی اور ناپسندیدہ جو باتیں ہیں ان سے روکتی ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے اسی طرح جب آپ ان باتوں سے بھی روکتی ہے، پھر جو آپ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی ایک قسم کی ورزش بھی ہوتی ہے، تو آپ کے جو مسلز ہیں وہ جب ہر روزمرہ کی زندگی میں جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ استعمال نہیں ہوتے، تو جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اس کے مسلز کا جو استعمال ہوتا ہے اس سے وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی فائدہ بھی ہے اس میں۔ پھر نماز کی عادت کیسے ڈالنی چاہیے؟ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا مصمم ارادہ کرے کہ میں نے نمازیں آج کے بعد جو ہے وہ نہیں چھوڑنی۔ جب تک آپ کسی کام کو مکمل ارادے سے یا مصمم ارادے سے اس کو نہیں کرتے تو وہ آپ اس کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ تو مصمم ارادہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے نماز کی عادتوں میں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ دعائیں کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں میں جو آپ چاہتے ہیں ان میں کامیاب کرے۔ یہ والدین کے لیے بہترین چیز ہے کہ والدین بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اپنے بچوں کو تعلیم دی، ان کو بہت کہا مگر ہماری وہ سنتے نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی جو ان کو بتا رہے ہیں بار بار نصیحت کر رہے ہیں اس کو روک دیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ لیں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پھر بعض اوقات ہم کھیل میں جاتے ہیں، نوجوان یا اسکولوں میں ہوتے ہیں کہیں بھی، تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ آئیں، ہم نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو لوگ ڈسکریج کرتے ہیں۔ یہ جو عادت ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو نیک کام کی طرف بلاتا ہے اس کی مدد کرو، تو آپ لوگ جو ہیں اس کو ڈسکریج کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی کوئی آپ کو اچھے کام کی طرف بلائے اس کی مدد کیا کریں۔ تو پھر جو ہے آپ بعض اوقات یورپ میں جو ہے ہم اتنے مصروف زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اپنی جو درمیانی نمازیں ہیں ان کو خصوصاً ان کی حفاظت کرو۔ حفاظت آپ کیسے کر سکتے ہیں ان کی؟ کہ ان کو وقت مقرر پر ادا کریں۔ تو اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔
تو ان جو درمیان میں آپ کی نمازیں آتی ہیں، کاموں میں آپ مصروف ہیں، آپ کو سستی ہو رہی ہے، تو اس وقت کی جو نماز ہے وہ درمیانی نماز ہے۔ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ظہر کی نماز ہے یا درمیان والی نماز ہے وہ ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ اب میں جو ہے مالی قربانی کی طرف آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے خاطر مال خرچ کرنے والوں کے متعلق فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، سورہ بقرہ۔ کیا کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے مال کا ایک اچھا ٹکڑا کاٹ کر دے تاکہ وہ اس کے لیے بہت بڑھائے، اور اللہ مال لے کر اسے بڑھاتا ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سامعین، آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا ہوگا جو محنت مزدوری سے حلال کی روزی کما کر اس میں سے کچھ حصہ غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کرتا پھرے اور خود غریب، محتاج یا بھوکا مرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں سے وعدہ ہے کہ وہ جتنا مال بھی اس کے محتاج اور بے سہارا بندوں میں تقسیم کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے اس سے کہیں بڑھ کر لوٹائے گا جو انہوں نے خرچ کیا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ضرورت سے زائد مال گھر میں نہ رکھا، بلکہ غریبوں اور یتیموں کے گھروں میں نکل جاتے اور ان کی ہر ممکن امداد فرماتے۔ پھر فرمایا کہ دولت مند وہ نہیں جس کے پاس زیادہ مال ہو، بلکہ حقیقی دولت مند وہ ہے جو دل کا غنی ہو، یعنی راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں مالی لحاظ سے مقبول خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی بے جا اور بے دریغ محبت سے محفوظ رکھے، آمین۔